اور آ رہی آواز؟ یہ زیادہ آواز کرتی ہے. گرم ہو جائے گا. دونوں مائک ایک ہی ایمپلیفائر میں ڈالے گا. دو ایمپلیفائر نہیں ہے, دونوں نہیں چلتا ہے. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ رہی آواز؟ مائک تمہارے پاس بیٹری ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے اس میں؟ وہاں پر چیک کرنا پڑے گا. اس وقت کہا تھا کہ آواز بڑھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, نبینا ورسولنا
वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन। हम लोग इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से अरबी ज़ुबान सीखने की कोशिश में, और मकसद इस ज़बान के सीखने का पहला मकसद है कि हमारी ये शरीयत की ज़बान है, इसलिए ज़बान को सीख के हम कुरान और हदीस को डायरेक्ट समझना चाहते हैं। फिर इस ज़बान के अंदर हमारी तारीख़ भी है, हमारी तहज़ीब भी है, हमारी सक़ाफ़त भी है। तो इंसान जब किसी ज़बान को सीखता है तो उस ज़बान के अंदर जो सक़ाफ़तें होती हैं वो भी उसके ज़रिए सीखता है। तो इंशाअल्लाह मकसद ये है। बहरहाल अरबी ज़बान बहुत ही शीरी ज़बान है, बहुत ही मीठी ज़बान है, क्योंकि ये अल्लाह के कलाम की ज़बान है, कुरान की ज़बान है, और बहुत आसान भी। अगर इंसान थोड़ी सी तवज्जो देकर सीखना चाहे तो बहुत आसान है, बहुत यानी इसके जो ग्रामर वगैरह है बहुत साइंटिफिक है। एकदम से जब आदमी के जहन में उसका वो बैठ जाता है तो खुद ब खुद जो है वो समझ लेता है कि इसको ऐसे होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। और ये बात हम सभी जानते हैं कि कोई भी ज़बान होती है वो हकीकत में ज़बान एक वास्ता, वसीला है, मीडिया है। किस चीज़ का? जो इंसान के जहन और दिमाग में सोच और फिक्र होती है उसको दूसरों तक पहुँचाने के लिए। आपके दिल में एक बात है, उसको कहना चाहते किसी से तो ज़बान का सहारा लेना पड़ता है, बोलने का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए ये ज़बान एक वास्ता है अपना माफी ज़मीर जिसको बोलते हैं अदा करने के लिए दूसरों के पास। तो उसके लिए अल्फाज का सहारा लिया जाता है, कलिमात का सहारा लिया जाता है। और हर ज़बान में ग्रामर के हिसाब से उन कलिमात को जिसको इंसान बोलता है, क्योंकि जो बात होती है वो मुख्तलिफ कलिमात का मजमुआ होती है। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ बात बोलते हैं तो उनको अलग अलग करना चाहें तो एक एक पार्ट यानी एक एक वर्ड, जैसे एक एक लफ्ज़ होता है, फिर उनको तरतीब से रख देते हैं तो एक जुमला हो जाता है, एक मफ़हूम बन जाता है। ऐसे अरबी ज़बान में भी है। हम जो बोलेंगे, हम जो पढ़ते हैं किताबों में, वो भी एक एक लफ्ज़ का मजमुआ होता है, एक एक वर्ड होता है। उसको आगे पीछे तरतीब से सजा देना, उसी का नाम ग्रामर है। लेकिन अल्फाज वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अल्फाज को सजाने के लिए, अल्फाज को तरतीब से इस्तेमाल करने के लिए उसके लिए ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। बाकी अपने माफी ज़मीर को अदा करने के लिए अल्फाज का ज़ख़ीरा चाहिए, दिमाग में स्टॉक चाहिए, यानी जिसको वोकैबुलरी बोलते हैं, वो चाहिए हमारे पास। किसी भी ज़बान में आप उर्दू भी बोलोगे, अगर कोई चीज़ आपके सामने है, उसका यानी ये चीज़ सामने, उसको हम अदा करना चाहते हैं, माना हमारे जहन में है लेकिन लफ्ज़ नहीं आ रहा है, तो लफ्ज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे अरबी ज़बान है, आपके सामने ये चीज़ है जिस पर हम लिख रहे हैं, जिसको बोर्ड कहते हैं। अभी अगर आप अरबी में इसको कहना चाहेंगे तो उसके लिए लफ्ज़ चाहिए, लेकिन तो ये अल्फाज जो कुछ हम बोलते हैं किसी भी ज़बान में, अरबी में भी जो कुछ बोलते हैं या बोलेंगे, वो भी मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ है, मुख्तलिफ कलिमात का मजमुआ है। और उन कलिमात को या उन अल्फाज को हर ज़बान में ग्रामर के हिसाब से मुख्तलिफ यानी ग्रुप में डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया है ना। अरबी ज़बान में, अरबी ग्रामर में जितने भी अल्फाज हैं सबको 3 ग्रुप में तकसीम किया गया, 3 ग्रुप में। एक का नाम है इस्म, दूसरे का नाम है फ़ेल, तीसरे का नाम है हर्फ। ये याद हो गया, ये समझ गए। इस्म जैसे अंग्रेजी में जिसको नाउन बोलते हैं, और फ़ेल जिसको वर्ब बोलते हैं, हर्फ पार्टिकल। यानी मसलन इस्म किसको कहते हैं, यानी क्या मतलब होता है इस्म का और इसका। इस्म का मतलब है जो किसी चीज का नाम हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवान हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई वक्त हो, टाइम हो, ये सब जो है नाम के उसमें आता है, नाम यानी। इसी तरह से कोई काम करना जिसमें कोई जमाना
यानी ना पाया जाए, कोई पीरियड ना उससे मकसद हो, जैसे खाना पीना उठना बैठना, टू डू जिसको बोलते हैं, ये भी अरबी जबान में नाउन है, यानी इस खाना सिर्फ खाना। लेकिन अगर आप कहोगे उसने खाना खा लिया तो ये फिर इसमें आपने पीरियड बताया, यानी उसका टाइम बता दिया, या वो खाना खाएगा या वो खाना खाता है, तो इसमें यानी काम के साथ उसका जमाना, यानी वो किस टाइम में वो काम किया गया है उसका टाइम भी बताया गया है, तो फिर वो वर्ब हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यानी किसी चीज के करने या होने या यानी किसी चीज का नाम वगैरह जो है ये सब नाउन के उसमें आता है। जैसे मसलन इसीलिए इसकी तारीफ की जाती है कि इस्म वो कलिमा है जो किसी चीज की जात को बताता है, किसी चीज के जात को या किसी काम के होने या करने को बताता है, लेकिन कोई पीरियड उससे ना समझ में आता, समझिए आप, इसको नाउन हम कहते हैं। यानी आपकी बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मसलन किताब है, कलम है, जैसे वलद है यानी लड़का, बिन्त है यानी लड़की, इसी तरह से मक्का है किसी जगह का नाम, मदीना है किसी शहर का नाम, अल मदीना। ये सब क्या है? तो कह ये रहा था कि यानी जो कलिमात या जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं अरबी ग्रामर में उसको 3 ग्रुप में तकसीम किया गया है, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक का नाम इस्म है, दूसरे का नाम फेल है, तीसरे का नाम हर्फ है। इस्म किसको बोलते हैं? जिसको अंग्रेजी जबान में नाउन बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजी जबान में नाउन, प्रोनाउन, ये सब जो है वो इस्म के उसमें आता है। अरबी में इंग्लिश में प्रोनाउन भी है, पार्ट ऑफ द स्पीच में वो अलग है, एडजेक्टिव भी है, वो जितने भी हैं जो वर्ब नहीं है वो सब इस्म है अरबी जबान में। आप याद रखो, जो फेल नहीं है वो सब इस्म है। वो अंग्रेजी जबान में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और दूसरे जो है एडवर्ब भी हो सकता है। ये सब जो अल्फाज हैं सब समझते हैं आप लोग, अंग्रेजी तो कुछ जानते होंगे ना। लेकिन कहने का मकसद जैसे किताब है, कलम है, वलद है, बिन्त है, मक्का, अल मदीना है, ये पढ़ लेते हैं जो मैं लिखता हूँ। हाँ, ये सब क्या है? इसमें, ये सब क्या है? इसमें नाउन। उसके बाद फेल, यानी फेल उस कलमे को कहते हैं जिससे ये पता चलता हो कि कोई काम हो गया पास्ट टेंस में यानी माजी में, या कोई काम हो रहा है हाल में, या कोई काम आइंदा फ्यूचर में होने वाला है, होगा है। तो क्योंकि जमाना पीरियड 3 ही है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अरबी में भी यही है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता, 3 ही जमाने होते। तो लेकिन फेल जो है वो उसी को कहते हैं कि जिससे किसी काम के करने होने किसी जमाने में, लेकिन किसी काम के करने या होने का पता चलता हो, या किसी काम के करने का ऑर्डर भी दिया जा रहा हो कि आप ये काम करो फ्यूचर में, वो भी फेल होगा, या ये काम नहीं करना फ्यूचर में, वो भी फेल है। जिसको अम्र बोलते या नहीं बोलते, यानी ऑर्डर जो है किसी काम के करने का ना करने, वो भी फेल में आता है। जैसे मिसाल अभी हम आपको बताएंगे, ये सिर्फ बुनियादी चीजें हैं। कतबा यानी उसने लिखा, कतबा मीन्स उसने लिखा, यानी माजी में किसी ने कुछ लिखा। यक्तुबु ये वर्ड जो है अरबी जबान में प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होता है। आप बोलोगे कैसे समझ में आएगा? तो जब जुमले में इस्तेमाल होगा तो उसके साथ कुछ ऐसा एडवर्ब लगता है जिसे पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, समझ गया? लेकिन वो टेंस एक ही है, ऐसे ही रहेगा। यक्तुबु
لکھتا ہے یا لکھے گا، دونوں ہوگا، لکھتا ہے فی الحال یا لکھے گا فیوچر میں، دونوں کے لیے ایک ہی ٹینس ہے۔ اس کے بعد اکتب، یہ ہے امر، آرڈر ہے، لا تکتب، تم نہیں لکھو۔ اس میں اس کو بولتے ماضی، اس کو بولتے مضارع، اس کو بولتے امر، اس کو بولتے نہیں۔ یہ بنیادی طور پر جو ہے ورب کی اتنی، یعنی فعل کی اتنی پوزیشن ہوتی ہے، پھر اس میں ہر ایک کی الگ الگ فنکشن ہے، وہ ہم بعد میں بتائیں گے، آپ سمجھے؟ تو یہ ہے فعل۔ حرف کس کو بولتے ہیں؟ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو بذات خود کوئی معنی نہیں دیتا، لیکن وہ اسم اور فعل کے بیچ میں آتا ہے تو جوڑنے کا کام کرتا ہے، اسم اور فعل کو جوڑتا ہے تو اس کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے فی، فی مینس ان، ہاں یہاں لکھ دیتے، من یعنی فرام، الا یعنی ٹو، علی یعنی آن، ایٹ، دونوں کے معنی۔ اور بھی ہیں، اتنا ہی نہیں ہے لیکن اور بھی ہے، یہ صرف سیمپل ہے، یعنی مثال، ایگزامپل ہے۔ تو ابھی آپ کو بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہے کہ پارٹس آف اسپیچ عربی زبان میں جس کو کلمہ بولتے ہیں، یعنی ہر لفظ اپنی جگہ پر ایک کلمہ، ورڈ ہے، اس کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ انہی تینوں سے جوڑ کر کے جملہ بنایا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ انہی تینوں کو کبھی یعنی ایک اسم دوسرے اسم سے جوڑیں گے تو بھی جملہ بن سکتا ہے، ایک اسم فعل سے جوڑو گے تو بھی جملہ بن جائے گا، لیکن خالی حرف سے جملہ نہیں بنتا ہے، یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ دو اسم کے بیچ میں آ جائے گا، یا فعل اور اسم کے بیچ میں آ جائے گا، یا فعل اور حرف دونوں مل کر کے اس طرح سے فائدہ دیتے ہیں۔ مثال دیکھیے، کتب زید مثلا فی الدفتر، ذهب زید الى المدرسہ۔ کیمرہ ریکارڈنگ میں پرابلم آئے گا، لیکن ابھی آپ دیکھو، اس میں غور کرو، یہ کتبہ مینس لکھا، لکھ دیا، یعنی لکھنے کا کام ختم ہو گیا۔ زیدن کسی کا نام ہے، ایک آدمی کا، فی یعنی ان، دفتر یعنی کاپی، کاپی بک یعنی، تو کتب زید فی الدفتر۔ ذهب مینس گیا، went، پاسٹ ٹینس ہے۔ ابھی ہم پاسٹ ٹینس عربی میں جو ہے بنیادی طور پر پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، کوئی بھی ورب ہوگا، کوئی بھی فعل ہوگا تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اسی میں ایڈ کرتے جاتے ہیں آگے پیچھے حروف، تو اس کا فنکشن یا اس کے جو وہ بدلتے جاتے ہیں، سمجھیے آپ۔ پھر اس کو آپ کو یعنی پریزنٹ ٹینس میں لے جانا ہے، یا اس کو فعل امر میں یعنی آرڈر ٹینس میں لے جانا ہے، ڈس آرڈر لے جانا ہے، تو اسی کے آگے پیچھے بدلیں گے، وہ سب ہم آگے بتائیں گے، ابھی آپ کو کنفیوژن ہو جائے گا۔ لیکن یہ کم سے کم، یعنی کم سے کم کوئی بھی فعل عربی زبان میں 3 حرف کا ہوتا ہے، یہ 3 حرف والا جو ہے فعل یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اس کو ثلاثی بولتے ہیں، ثلاثی یعنی 3، ثلاثہ سے ثلاثی، اور ماضی یعنی پاسٹ ٹینس سے شروع ہوتا ہے۔ تو ذهب یعنی گیا، زیدن کسی کا نام، الی یعنی ٹو، المدرسہ یعنی اسکول، یعنی اس کے کیا مطلب ہو گیا؟ یعنی زید went to school۔ ہاں، مثلا زید کتب فی الدفتر، یعنی زید wrote، رائٹ، wrote ہو جائے گا، ان
کاپی بک. تو یہ جو ہے یعنی اس کی مثال میں نے دیکھی کیسے. ابھی دیکھو یہ خالی فی بولو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا, الا بولو گے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ جو ہے حرف, اس کو پارٹیکل کسی نے ترجمہ کیا, اس میں انگریزی زبان میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے یعنی کانسیپٹ جو ہے الگ سے, لیکن اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے, پارٹیکل اس کا نام دیا ہے کچھ علماء نے, کچھ گرامر لکھنے والوں نے کچھ اور نام دیا ہے, لیکن یہ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے اس کا نام دیا پارٹیکل. تو اس لیے یعنی حرف ہے. فی الا اس میں بہت سے, واو بھی اس میں آتا ہے, واو بھی آتا ہے, عن بھی آتا ہے, الا بھی آتا ہے, اور تو بہت سارے کچھ ہیں, لیکن ہم آگے جب اس کا وہ ہوگا تو بتائیں گے. یہ بنیادی طور پر گویا میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ پارٹس آف اسپیچ یعنی 3 ہے, اسم, فعل, حرف. اب ہمیں یعنی ویکیبلری تو ہمیں خود یاد کرنی پڑے گی, ہے نا, لیکن یہاں بتایا جائے گا کہ کیسے آپ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑو گے, ایک لفظ سے دوسرے فنکشن کیسے بنیں گے, کیسے نکلیں گے. یعنی کیونکہ عربی زبان کی یہ خوبی ہے, ایک لفظ سے جو روٹ ورڈ ہے, مثلا یہی کتبہ ایک روٹ ورڈ ہے, اس سے سینکڑوں لفظ بنتے ہیں, 100 سے اوپر لفظ بن جائیں گے, 100 سے زیادہ, یعنی اس کے فنکشن میں یعنی مختلف مواقع پر مختلف جگہوں پر استعمال کرنے کے. تو اس کو جو ہے اس کو مٹا دوں گا. تو مثال کے طور پر اب عربی زبان میں گرامر کی جو ہے 2 قسمیں ہیں. گرامر 2 طرح کے, ایک بولتے ہیں نحو, دوسرے بولتے ہیں صرف. سنا ہے اس سے پہلے نحو اور صرف. یہی لفظ جو تھا کتبہ, دیکھو اس کے جو ہے فنکشن اس کو 2 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے, 2 طرح سے اس میں وہ ہوتی ہے. مثلا کتبہ سے اب جو ہے یہ الکتاب بھی اسی سے, الکتاب, الکتابہ, الکتابی, اس کے بعد کتابن, کتابن, کتابن. یہ جو ہے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ پوزیشن میں استعمال ہوگا, اپنے الگ الگ اس کی یہ فنکشن جو ہے نا, کہیں الکتابو ہوگا تو کہیں الکتابہ ہوگا, کہیں الکتابی ہوگا, کہیں کتابن ہوگا, کہیں کتابن ہوگا, کہیں کتابن ہوگا, جو قرآن میں بھی موجود ہے. تو آپ کہو گے کیوں ایسا, ایک ہی اس میں کیوں؟ انگریزی میں تو بک ہوگا, کہیں بھی اس کے وہ نہیں ہوگا, دوسرا کچھ نہیں لکھا ہوگا, بک ہی ہوگا, کیونکہ عربی میں اعراب نہیں ہوتا ہے, اور انگلش میں اعراب نہیں ہوتا ہے, عربی میں اعراب ہے. یعنی اس کا آخری حرف کا جو یہ ہے یہ بدل گیا, یہاں بو ہوا, یہاں با ہوا, یہاں بی ہوا, یہاں بن 2 حرف آ گئی, یہاں 1-2 حرکت ہے, یہاں 2 حرکت ہے تنوین کے ساتھ. یہ جاننے کے لیے اس کو بولتے ہیں نحو, اس کے گرامر کو بولتے ہیں نحو. اردو میں صرف نو, ہاں اردو میں بھی نام تو نہیں چینج کر سکتے نا اس کا. یہ ہے نحو کے قواعد, نحوی قواعد. اس کے بعد یہی کتبہ سے جو ہے دوسرا, دیکھو یہی یکتب, اس کے بعد اکتب, لا تکتب, اس کے بعد کاتب, اس کے بعد مکتوب, اس کے بعد مکتب, اور بھی اس سے اور نکلتے ہیں. لیکن یہ صرف سیمپل کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ابھی دیکھو یہ روٹ ورڈ ہے, اس کو ہم روٹ ورڈ مانتے ہیں, کاف اور تا اور با. سے لکھ دیتا ہوں, کاف تا با, اس میں الگ الگ کر کے کاف اور تا اور با. جب عربی ڈکشنری میں جائیں گے تو یہ کاف اور تا اور با 3 حرف جو ہے وہ لے کر ڈکشنری کھولیں گے, تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں اس میں ملیں گی فنکشن میں, اس کے
ब्रांच के वर्ड के तौर पर, और भी ज्यादा है, मैंने सब लिखा नहीं है। तो ये जो है इसको बोलते हैं सर्फी कवायद। ये चीज मालूम होगी आपको सर्फी कवायद से, ये चीज मालूम होगी आपको नहवी कवायद से। इसलिए ग्रामर की दो किस्में हैं अरबी जबान में, एक को नहव बोलते, एक को सर्फ। नहव से ये पता चलेगा कि किसी लफ्ज को हम जेर से पढ़ें, जबर से पढ़ें कि पेश से पढ़ें। इसी तरह इसमें और भी आता है, जैसे कातिबून, कातिबीन, किरामन कातिबीन, ये सब उसी लफ्ज से है। अभी यहाँ वाव से है, यहाँ या से है। कातिब के बाद ऊन है, यहाँ ईन है, यहाँ है ना। ये सब क्या है? ये सब उसकी पोजीशन है जुमले में। जब आप सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे तो सेंटेंस में वो जुमला खुद कहेगा कि आप इसको यहाँ इस तरह लिखो, इस तरह नहीं लिखो। जहां ऐसे लिखना वहां ऐसे लिखो, गलत हो जाएगा। इसी तरह से जहां ये लिखना है वहां ये लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, या बोल दोगे जेर के साथ, जहां जबर के साथ बोलना जेर के साथ बोलोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अभी हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दु को अल्हम्दी नहीं पढ़ सकते, अल्हम्दा नहीं पढ़ सकते, लिल्लाह को लिल्लाहु नहीं पढ़ सकते, है ना। तो वहां उसके पीछे एक ग्रामर है, कायदा है, जिसकी वजह से उसको हम उसी तरह पढ़ते हैं। वो भी हम आप यानी इस वक्त हम नहीं सब तफसील में जाएंगे, ये सिर्फ हम बताना चाहते हैं कि इस तरह ग्रामर होती है अरबी की। अभी ये सब आगे आएगा, आपको तफसील से बताएंगे ये क्यों होती है। ये सिर्फ आपको एक तस्वुर देना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं ग्रामर का, की ताकि आपके यानी कंफ्यूजन ना हो, खल्त मल्त ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं तो ये ग्रामर वो ग्रामर दोनों खल्त मल्त कर देते हैं, फिर वो पढ़ने वाला समझ नहीं पाता है कि मैं नौ पढ़ रहा हूँ कि सार पढ़ रहा हूँ, जबकि दोनों दो ग्रामर और दोनों का दो काम है अलग अलग। समझिए आप। तो ये सिर्फ इसमें बुनियादी फर्क क्या है, कैसे बुनियादी फर्क बता रहा हूँ। नहवी बताया मैंने कि देखो ये जो आखिरी पोजीशन है जुमले की या कलमे की, आखिरी पोजीशन, इसको पेश से पढ़ें कि जबर से पढ़ें कि जेर से पढ़ें कि तनवीन से पढ़ें, तनवीन भी जम्मे की तनवीन की, फतेह की तनवीन, कसरे की तनवीन, इसमें वाव नून के पास साथ पढ़ें कि या नून के साथ पढ़ें, ये जो है आखिरी हर कलमे का आखिरी पोजीशन जानने के लिए नहव को की जरूरत पड़ती है। और इसमें कैसे जानेंगे? इसमें एक लफ्ज को कितने फंक्शन बना सकते हैं, कितने फंक्शन बना सकते हैं वो सर्फ बताता है। यानी मसलन ये है कतबा फेल माजी है, पास्ट टेंस है, इसको प्रेजेंट टेंस में लाना हुआ तो इसमें बढ़ाया घटाया, इसके पहले या लगाया है ना, इसके आखिर पर पेश लगाया। इसी तरह से उक्तुब, इसको अम्र आर्डर का वर्ड बनाया तो इसमें अलिफ शुरू में लगाया, उसका या हटा दिया। फिर उसके बाद यहाँ ला बनाया जब डिस ऑर्डर करना हुआ। इसी तरह से इसको इस्म फाइल बनाना हो, कातिब यानी लिखने वाला। तो इसी कलमे के अंदर जो है यानी गोया ये एक मिट्टी है, ये एक मिट्टी का जो है वो है तोदा है, उसी को गढ़ गढ़ करके हमने उसके अलग अलग डिजाइन बना दिए। तो जो कलिमा, एक कलिमे से डिजाइन बनाते हैं अलग अलग और उसका माना भी अलग हो जाता है, तो फिर इस चीज को इल्मे सर्फ कहते हैं। इसमें माना कुछ एक ही रहेगा, बदलेगा नहीं माना, ये किताब ही किताब रहेगा, आप वो पढ़ो चाहे बी पढ़ो चाहे बा पढ़ो, लेकिन यहाँ माना भी बदल जाता है। ये नहीं हो सकता जो यक्तुबो का माना है वो खतबा का माना नहीं है, जो उक्तुब का माना है वो तक्तुब का माना नहीं है, जो कातिब का माना है वो मकतूब का माना नहीं है। समझिए आप। तो ये सर्फ जो है इल्मे सर्फ उसी लिए कहते हैं कि जो कलमे की बुनियादी पोजीशन होती है, बुनियादी जो ढांचा होता है, उसी बुनियादी ढांचे को जो है मुख्तलिफ शक्ल देना, उसका नाम है इल्म सर्फ। और कलमे का एराब यानी उसका आखिरी कलमा किस शक्ल से पढ़ा जाए वो सिर्फ पढ़ने के लिए काम आता है। समझिए आप। ये ग्रामर सिर्फ सही तौर से पढ़ने का तरीका बताती, बस माने का नहीं उससे कोई ताल्लुक है। और इसका ताल्लुक माने से भी है और उसके ढांचे से भी ताल्लुक है। अभी समझ में
جی اور آگے آئے گا تو پھر آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے. جب آگے یعنی بات جب کلاس آگے بڑھے گی تو اس میں پھر شروع کریں گے. یعنی اس کا معنی بھی اگر بتائیں تو اچھا رہے گا. اب جیسا بھی شیخ ہاں بتائے تو معنی اس کے جو ہے یکتبو یہ جیسے لکھتا ہے یا لکھے گا. اردو پڑھ لیتے ہیں. اکتب یعنی لکھو، لا تکتب یعنی مت لکھو. کاتب یعنی لکھنے والا، اسم فاعل یعنی ڈوور یعنی کرنے والا. مکتوب یعنی لکھی ہوئی چیز، لکھی ہوئی. مکتب یعنی لکھنے کی جگہ. مکتب بولتے ہیں ابتدائی اسکول کو، یعنی وہاں بچے لکھتے ہیں اس لیے اس کو مکتب بولتے ہیں، لکھنے کی جگہ. لائبریری کو مکتبہ، مکتبہ. آفس کو بھی مکتب بولتے ہیں کیونکہ وہاں بھی لکھنے کا کام ہوتا ہے. یہاں پر تو سب کے معنی کتابی ہیں، سب کا معنی ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں کاتبون یعنی لکھنے والے، بہت سارے لکھنے والے. یہ جو کاتب تھا نا یہاں اسی کا پلورل ورڈ ہے. ہاں یہ اس کے معنی بھی لکھنے والے ہیں. یہ کاتبین دونوں کا معنی ہے لکھنے والے. لکھنے والا نہیں، لکھنے والے. بہت سارے لوگ ہیں. لکھنے والا ایک ہے تو کاتب، بہت سارے تو کاتبون. لیکن دونوں کاتبون اور کاتبین کا مطلب دونوں لکھنے والے، فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ یہاں واو کے ساتھ ہے، یہاں یا کے ساتھ ہے نا. فرق ہے بولنے میں، معنی میں کوئی فرق نہیں. تو یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ فرق جو ہے آپ جب جملے میں آئے گا، جیسے قرآن میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں. وہ کون ہے؟ کرامن، جو بڑے بزرگ ہیں. کاتبین لکھنے والے ہیں. سمجھ گیا؟ تو وہاں کاتبین کہا، کاتبون نہیں کہا. کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی پوزیشن وہاں اس لفظ کی یہی ہے کہ وہ واو کے ساتھ نہیں استعمال کرو، یا کے ساتھ استعمال کرو. اب وہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کو ابھی نہیں بتاؤں گا، آپ کنفیوژن میں ہو جاؤ گے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کبھی واو سے، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ گرامر ہے ہر زبان کی، تو اس کو جو ہے اس کو نبھانا پڑتا ہے. ابھی سمجھ میں آئے؟ لیٹر کو بھی مکتوب کہتے ہیں نا. ہاں لیٹر بھیجتا ہے اس کو مکتوب کہتے ہیں. ہاں مکتوب، کیونکہ لکھی ہوئی چیز، میں نے کہا نا لکھی ہوئی کوئی بھی چیز اس کو مکتوب بولیں گے. لکھی ہوئی چیز، چیز بھی لکھ دیا جائے. یہ پڑھانے کا مقصد نہیں کہ آپ اس کو یاد کر لو. ابھی سمجھئے، یہ لفظ نہیں یاد کرنے کا مقصد، یہاں بیان مقصد کرنے کا تھا کہ گرامر کی یہ دو پوزیشن، دو قسمیں ہیں. جیسے پارٹ آف اسپیچ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. ایسے اس تینوں سے جو گرامر ہے اس کے کنسرن ہے، وہ گرامر دو قسموں کا ہے، صرف اور نحو. بس یہ بتانا مقصد. آگے سب آئے گا، ڈیٹیل میں سب آئے گا. تو آپ لوگ اس کے چکر میں نہیں پڑو کہ یہ سب لفظ ہم اسی وقت یاد کر لیں. یہ صرف مثال دیا گیا ہے. مٹاؤ اس کو. اب ہم جو ہے نا، کیونکہ دیکھو کسی زبان کے سیکھنے کا مقصد تو یہ نہیں کہ لفظ کو یاد کر لو، اصل ہے کہ ان الفاظ کو کیسے استعمال کریں، یہ اہم چیز ہے. اس لیے کسی زبان کو سیکھنے کے لیے بنیادی طور پر پہلے چھوٹے چھوٹے جملے سیکھے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چھوٹے چھوٹے جملوں سے شروع کیا جاتا ہے سیکھنا زبان کو. ورنہ 3 سطر کے 4 سطر کے ایک ساتھ جملے بنا دیں گے تو حیران ہو جائے گا. تو اس لیے پہلے کم سے کم کوئی بھی جملہ 2 ورڈ سے کم میں نہیں بنتا، ہے کہ نہیں؟ کسی بھی زبان میں، دوسری زبان میں بھی. اگر ایک زبان کو ایک لفظ بھی استعمال کریں گے کسی چیز کے لیے تو دوسرا لفظ وہاں مفہوم ہوگا سیاق سباق سے، لیکن کم سے کم 2 ورڈ ہونا چاہیے. تو ہم شروع کریں گے اپنا جو ہے یہ لیسن یا اپنا یہ سفر کہہ لیجئے زبان سیکھنے کا 2 لفظی جملوں سے.
दो लफ्जी जुमले, उसके साथ जो ग्रामर है वो बता दूंगा अभी, तो फिर आप खुद ही जो है अभी समझ जाओगे कि कितनी आसान है। जुमले टू वर्ड सेंटेंस, टू वर्ड सेंटेंस, TW सी से SAN PE SAN PEN सेंटेंसेस, दो लफ्जी जुमले। अभी दो लफ्जी जुमलों में हम चाहते हैं, दो लफ्ज बहुत कॉमन है, इस्तेमाल होता है, एक है हाजा और दूसरे है हाजिही। हाजा और हाजिही इंग्लिश में इसको बोलते हैं दिस और इट भी, इसका भी दिस और इट, क्योंकि इंग्लिश में तो फर्क नहीं है मुज़क्कर मुअन्नस। ह्यूमन बीइंग है तो दिस, नॉन ह्यूमन बीइंग है तो इट इस्तेमाल करते हैं ना। तो इंग्लिश अरबी में हाजा और हाजी, यानी इसका मतलब है क्या है हाजा और हाजी का, किसी चीज की तरफ आप इशारा करना चाहते हो, अगर वो करीब है और एक है, करीब है और एक ही चीज है, तो और फिर तीसरी चीज की मेल है फीमेल नहीं, अगर एक है, तीन चीजें इसमें गौर करने की है। हाजा के साथ इसके इस्तेमाल करने के लिए तीन चीजों को जहन में रख करके इस्तेमाल कीजिएगा, करीब, एक और मुज़क्कर बोलते हैं अरबी जबान में, यानी मेल, यानी नियर, इसको बोल लो हाँ सिंगुलर, सिंगल ही है, इसके लिए मेल। ये तीन चीजें अगर आप मुलाहजे में रखें तब इसको इस्तेमाल करें, तीनों चीज उसमें पाई जाती है। अब आप बोलोगे कि करीब तो समझ में आ जाएगा, एक भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये मुज़क्कर मुअन्नस कैसे समझ में आएगा, है ना। इसके लिए भी ग्रामर है, लेकिन लंबे चौड़े उसकी अभी नहीं वो बताऊंगा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है। अगर कोई लफ्ज किसी फीमेल के लिए खास है, समझिए फीमेल के लिए खास है, तो फिर उसको मुअन्नस ही माना जाएगा, उसमें कोई तलाश करने की जरूरत नहीं है, कोई उसमें साइन अलामत पहचान तलाश करने की जरूरत नहीं है। जैसे बिंत है तो ये लड़की के लिए ही वो लफ्ज है, हा? या हामिल है, हाइज है, ये सब अल्फाज जो है औरत की जो है सिफात के साथ है, उसके साथ खास है। तो या ज़ैनब है, किसी का नाम है। हाजी, हाजा और हाजी के साथ क्या लगाया आपने? दिस और इट, ये इंग्लिश में इसका यानी मुतरादिफ लफ्ज है। वो अरबी में जो लिखा आपने वो उसमें हाजी में क्या ये हाँ है, हाँ। अच्छा, बहुत जल्दी में मैंने तेज लिख दिया। ये जो है साफ साफ लिखूं, हाँ मैं लिख सकता हूँ, लेकिन वो टाइम लगेगा, जब बहुत ऐसा लिखूंगा ना, ऐसा तो थोड़ा टाइम लगेगा। टाइप भी कर सकता। तो ये जो है हाजा करीब के, एक के लिए, मेल के लिए। अच्छा, मेल का पहले बता, मेल यानी अगर कोई लफ्ज ऐसा है जो कि जिसको बोला गया वो मेल है खुद, यानी जैसे लड़के का नाम है, या खुद लड़का है, या रजुल मैन है, ये सब अल्फाज है, तो ये मुज़क्कर है, वो उसका पहचानना आसान है। मुश्किल क्या होती है, मुअन्नस को पहचानने मुश्किल होती है अरबी जबान में, क्योंकि जो हमारी उर्दू जबान की मुअन्नस है वो जरूरी नहीं कि अरबी जबान में भी मुअन्नस है, ये मुश्किल है। जैसे किताब है, हम उर्दू जबान में बोलते हैं ये किताब नई है, मेरी किताब, उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, है ना। मस्जिद है, मस्जिद को भी हम मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, नई मस्जिद, पुरानी मस्जिद वगैरह। तो वो जो अपनी जबान के मुज़क्कर मुअन्नस है उसको भुला दीजिए। अरबी जबान में मुअन्नस पहचानने का चंद तरीका है।
ایک تو یہ ہے کہ وہ لفظ خود بخود صرف مؤنث کے لیے ہی بنایا گیا، وہ مذکر کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، یعنی اس کی صفت ہی مؤنث ہے، جیسے بنت ہے یا پھر لفظ حائض ہے، یعنی حائضہ عورت، حاملہ عورت، تو یہ لفظ اس میں کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا نام ہے، زینب ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے، یا اور بھی نام ہے، وہ سب جو ہے نام اگر مؤنث کے لیے تو وہ لفظ مؤنث ہے، سمجھ گیا. دوسری چیز ہے کوئی لفظ اگر مذکر ہے تو وہ اگر مذکر کے لیے خاص نہیں ہے تو اس کے ساتھ گول تے لگا دینے سے اس کو مؤنث بنا لیتے ہیں، سمجھ گیا، مؤنث بنا لیتے ہیں گول تا بڑھا کر کے. جیسے خادم ہے، خادم کا لفظ یہ مذکر ہے نا، عامل کا لفظ ہے یعنی نوکر یا لیبر. اسی طرح سے اور بھی الفاظ ہیں، تو اس کے ساتھ ایسے گول تے لگا دیجئے، لمبی تا نہیں، گول تا، تو اس کا ہو جائے گا خادمہ. اس کا مطلب ہے یہ اب فیمیل ہو گیا، فیمینن جینڈر بن گیا، پہلے میسکولین جینڈر تھا، ابھی فیمینن جینڈر بن گیا. اسی طرح سے ہر لفظ کے آخر میں جیسے سیارہ گولتا ہے نا، اس کی چاہے مذکر ہو یا نہ ہو، کوئی ضروری نہیں مذکر ہونا اس کا، تو یہ لفظ بھی مؤنث استعمال ہوگا. اسی طرح یہ بورڈ ہے، اس کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ سبورہ، سبورہ، سبورہ. یہ جو ہے اس کے آگے گولتے ہیں، اس لیے یہ مؤنث ہے. یہ گولتا عموماً یعنی ہمیشہ نہیں، ہر جگہ نہیں، عموماً جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، یعنی فیمل یا فیمینن جینڈر کی علامت ہے، پہچان ہے. لیکن کبھی کبھی یہ لفظ مذکر کے نام کے ساتھ بھی آتا ہے. جیسے طلحہ ہے نا، کسی کا نام حمزہ ہے تو اس میں بھی گولتے آتی ہے نا، آپ دیکھیں نا، ایسے لکھیں گے حمزہ نا، طلحہ ایسے لکھیں گے نا. تو اگر کہنا ہوا یہ حمزہ ہے تو حاضی نہیں لگائیں گے، حاضہ لگائیں گے، کیونکہ اگرچہ بولتا ہے لیکن نام خاص ہے یہ مذکر کے لیے. اسی طرح سے خلیفہ ہے، خلیفہ یعنی حاکم، تو خلیفۃ المسلمین، تو یہ اگرچہ بولتا ہے لیکن یہ مؤنث کے لیے. اس تا کو بولتے ہیں تائے مبالغہ، یعنی اس کے اندر جو میننگ ہے اس میننگ کو بہت زیادہ مقدار میں کافی اس کے اندر مبالغہ کرنے کے لیے یہ تا لگا دی جاتی ہے، سمجھ گیا. جیسے علامہ، علامہ فلاں عالم بولتے اور علامہ بولتے، تو علامہ کا مطلب بہت زیادہ علم والا. یہ تا مؤنث کی نہیں ہے کہ عورت ہوگی تو اس کو علامہ بولیں گے. یہ صرف ایکسیپشن ہے، یعنی یہ استثنائی صورتحال ہے جس کو بولتے ہیں ایکسیپشن، ورنہ اصل جو ہے گولتا جتنی ہوتی ہے وہ مؤنث کی پہچان ہوتی ہے. یاد رکھو، جیسے مدرسہ، سبورہ، سیارہ، طائرہ، یہ سب چیزیں جو کیا ہیں، یعنی گول جو آخر میں وہ مؤنث کی علامت ہے. تو اب ہم جو ہے دیکھو یہاں لکھتے ہیں ہاذا، اور یہاں نیچے لکھتے ہیں ہاذی. پڑھ لیتے نا ابھی تو. اب اس کے سامنے ہم لکھتے ہیں یہاں 10-20 ورڈ جتنا بھی ہے، آپ اس کو میچ کرنے کی کوشش کرو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں مانا بات آگے لکھ دوں گا ابھی تو.
ابھی مثال کے طور پر یہاں حاضہ لکھا ہے، ابھی ہمارے پاس یہ قلم کا لفظ، اس کے ساتھ ہاں تو کیا لگائیں گے؟ حاضہ قلم. اس کے بعد کتاب کے ساتھ اب بولو سب لوگ مل کے بولو. حاضہ کتاب. ہاں حاضہ سبورہ. ہاں آدھی سب. اچھا مانا سب کو یاد ہے؟ قلم، کتاب، سبورہ، سیارہ، دراجہ یعنی سائیکل، بائسکل، مکتب، سبورہ یہی یہ جو بورڈ ہے. ہاں اس کو لوحہ بھی بولتے ہیں، سبورہ بھی بولتے ہیں عربی زبان میں. کلیہ یعنی کالج، اور جامعہ یعنی یونیورسٹی، طبیب یعنی ڈاکٹر، اور ماں یعنی پانی، دوا یعنی میڈیسن، طبیبہ یعنی ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، ممرضہ یعنی نرس، ہاں نرس، مستشفیٰ یعنی ہاسپٹل، مطار یعنی ایئرپورٹ، رجل یعنی آدمی، مین، بیت یعنی گھر. اب بولو آپ لوگ اسے اس کے بعد اس میں دوسرے اس میں گروپ. ہاں جی بولے. جامعہ یعنی یونیورسٹی. مونس میں استعمال کریں گے. ہاں مونس استعمال کھولتا ہے آخر میں نا، اور کسی چیز کا نام نہیں ہے تو وہ جو ہے ہاں وہ ایڈجیکٹو ورڈ ہے، ایک طرح سے صفت ہے. جامعہ کلیہ یعنی کالج. طبیبوں کے بعد کیا لکھا ہم نے؟ عمر رضا، میم میم را ضاد ہا. اچھا ایک چیز اور بھی یہاں آپ لوگ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں کوئی لفظ جو ہے جو خالی ورڈ ہے، خالی ورڈ ہے، مثال کے طور پر جیسے کتاب ہے، قلم ہے، رجل ہے، یہ جب عام حالت میں ایسے ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی حرکت چاہیے. عربی زبان میں سائلنٹ نہیں ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا ہے، سمجھئے، لیکن لکھا جائے گا. اس کی پوزیشن ہے جیسے کتابن، اصل پوزیشن، اصل جو یعنی اس کی ہر لفظ کی اصل جو ہے وہ پیش کے ساتھ پڑھنے کا، یاد رکھو. تو جیسے یہ ہے کتابن، قلم، رجل، یعنی تنوین بالضم یہ پڑھا جاتا ہے، لکھا جائے گا. اب اس کے اوپر اگر الف لام لگائیں گے، کیونکہ الف لام لگانے کا مقصد کیا ہے، یہ الگ ایک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے دا. انگریزی زبان میں سے بولتے دا بک. کتاب مانے اینی بک، الکتاب کے مانے خاص بک، دا بک اسپیسیفک. تو یہ جو ہے اسپیسیفک. اسی طرح قلم ہے تو ال لگا سکتے ہیں، اسی طرح رجل ہے ال لگا دیں گے. اور جیسے ہی ال لگے گا، جیسے اس میں سے ایک حرکت چلی جائے گی، ڈبل نہیں، جمع نہیں ہو سکتا، یعنی ال کے ساتھ تنوین نہیں پڑھ سکتے. الکتابو پڑھیں گے، کتابن سے الکتابو، قلمن سے القلمو، رجلن سے الرجلو. اسی طرح اگر مان لیجئے کہیں کتابن ہے تو الکتابہ ہو جائے گا، کہیں کتابن ہے تو الکتابے ہو جائے گا، الف لام لگائیں گے تو. لیکن کہاں لگائیں گے کہاں نہیں لگائیں گے یہ بعد میں بتائیں گے. لیکن یہ صرف ریڈنگ کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پڑھو گے جب تو جو ہے الف لام اگر نہیں ہے تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس پر آپ کو رکھنا ہے، پڑھو نہیں لیکن لکھنا پڑے گا. یہ لکھنے کے لیے قلم لکھنا پڑے گا، دو پیش. لگائیں گے تو کتابی کیا ہو جائے گا؟ نہیں ویسے ہی رہے گا. الکتاب اصل پوزیشن ہے، الکتاب یہ اس کی اصلی پوزیشن ہے. ہر ورڈ کی ایک اصلی پوزیشن ہوتی ہے.
یہ جب اپنی پوزیشن سے نکلے گا تو اس سے پہلے کوئی ورڈ آئے گا تو اس کو نکال سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی الکتاب ہے نا, تو من اگر لگا دیا پہلے, ابھی جو ہے یہ تھا الکتاب بغیر مین کے, تو جب من لگا دیا تو ہو گیا من الکتابی, سوری یہ تنوین نہیں, تو ہو گیا من الکتابی, یہ چلا گیا. اسی من کی وجہ سے جو ہے یہ من جو ہے اس کے اوپر ایفیکٹ ڈالتا ہے یہ گرامر کے حساب سے. تو جب تک کچھ بھی نہیں, اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہے, تو پھر ایسے رہے گا کتابن یا الکتاب. الف لام کے ساتھ ہے تو الکتاب, اور الف لام کے ساتھ نہیں تو کتابن. لیکن اس کے اوپر کوئی اگر اثر انداز ہوگا, اس سے پہلے گرامر کا کوئی قاعدہ آئے گا, تو پھر وہ جیسا اثر ڈالے گا ویسا ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ جیسے قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب, ذالک الکتاب, اور دوسری جگہ کتاب انزلناہ ہے نا, تو کہیں کتابوں ہے, کہیں الکتاب ہو, کہیں الکتابہ ہے. تو یہ جو ہے صرف پڑھنے کے لیے آپ کو بتا کہ یہ جو ہے جب الف لام لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا. اور الف لام لگا کے اس کو ڈیفینٹ کرتے ہیں. ہر ورڈ جو ہے انڈیفینٹ ہوتا ہے, یعنی نکرہ بولتا ہے. عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ معرفہ اور نکرہ. کیا بولتے ہیں؟ معرفہ کہتے ہیں کسی مخصوص کلمے کو, یعنی ایسا لفظ جو کسی مخصوص چیز پر بولا جا رہا ہے, خاص یعنی متعین ہو, اس کے لیے بولا جا رہا ہے. اور نکرہ یعنی کامن ورڈ ہے, نکرہ یعنی کامن ورڈ. تو جو لفظ پہلے سے مخصوص ہے اس پر الف لام نہیں لگاتے. جیسے زید ہے یا کسی کا نام ہے, مکہ ہے المکہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, قطر ہے القطر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھئے, ملکوں کے نام عام طور سے پہلے سے کچھ ملکوں پر الف لام لگا ہوا ہے تو لگا رہے گا, لیکن اگر پہلے سے نہیں ہے تو اس پر الف لام نہیں لگانے کا ہے. اسی سے شہروں کے نام بھی جس پر پہلے سے الف لام لگا ہوا ہے, اس سے ہی وہ مشہور ہو گئے. جیسے مدینہ ہے تو المدینہ سے وہ مشہور ہے, وہ بغیر الف لام کے نہیں, پہلے سے اس پر الف لام لگا ہوا ہے. لیکن مکے پر پہلے سے الف لام نہیں لگا ہوا ہے, اس لیے اس پر الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک دم خاص ایک شہر کا نام ہے, پہلے سے خاص ہے. سمجھ گیا؟ کسی کا نام خالد ہے, اس کو الخالد کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کامن ورڈ کے طور پر ہے, قرآن میں خالد کا معنی ہمیشہ رہنے والا, جیسے جنت میں جو جائیں گے ان کو الخالدین فیہا, تو وہ جو ہے کامن ورڈ کے طور پہ بھی استعمال ہے اور الف لام کے ساتھ بھی استعمال ہے, جہاں جیسی اس کی ضرورت, کیونکہ وہ کسی کا نام نہیں ہے, وہ ایز اے ایڈجیکٹو ورڈ استعمال ہوا ہے, صفت کے طور پر. سمجھ گیا؟ جیسے عالم, کسی کا نام اگر عالم ہے تو اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا سکتے, لیکن اگر کامن ورڈ کے طور پہ استعمال تو العالم کہہ سکتے, عالم بھی کہہ سکتے, العالم بھی کہہ سکتے. سمجھ میں؟ تو یہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا تھا. اب جو ہے دو لفظی جملے جو ہیں وہ ہاذا اور ہاذیہ کے ساتھ صرف ہم نے بتایا ہے نا, وہ بھی قریب ہے, ایک ہے مذکر ہے تو ہاذا, اور قریب ہے ایک ہے مؤنث ہے تو ہاذی. ہاں نہیں, ہاذا بیت جو ہے مؤنث ہے, اس کو گولتا نہیں ہے, یہ لمبی تا ہمیشہ جو ہے وہ مذکر مؤنث کی پہچان نہیں ہوتی ہے. جیسے بنت ہے لمبی تا ہے, لیکن وہ چونکہ مؤنث ہے, یعنی لڑکی اصلی جو ہے وہ اصل میں مؤنث ہے, اس میں مؤنث تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, تو اس کے لیے ہاذیہ بنت کہیں گے. اگر بنت لکھ دیں گے نا, اس کو بیت کو بنت اگر یہاں لکھتے ہیں, کہیں بھی لکھ دیتے ہیں بنتن یعنی کوئی لڑکی, تو اس کو ساتھ ہاذیہ لگائیں گے, ہاذیہ بنتن. اور اگر بیت ہے تو کہیں گے ہاذا بیتن, ہاذا رجل, ہاذا مطار, مطار. اچھا, یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ جو دوسرا ورڈ ہے, جب جملہ ہم بناتے ہیں, یہ جملہ, اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں, کیونکہ دونوں لفظ جو ہے وہ اسم پر ہے. ہاذا بھی اسم اشارہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسم اشارہ ہے. عربی زبان میں کوئی بھی جملہ جو ہے وہ یا تو اسم سے شروع ہوگا یا فعل سے شروع ہوگا, حرف سے شروع نہیں ہوتا ہے, کیونکہ حرف تو دو کلمے کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے نا.
فی اور من اور الا. تو کوئی بھی جملہ ہوگا تو یا تو شروع میں اسم رکھا ہوگا اور یا تو شروع میں فعل رکھا ہوگا. ہاں جیسے ذالک الکتاب ہے اور دوسری جگہ ذہب اللہ بنورہم. ہاں تو جہاں پر فعل سے جملہ شروع ہوگا اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جہاں اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ بولتے ہیں. لیکن ہر ایک کے الگ الگ قاعدے ہیں, وہ اس کنفیوژن میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ابھی ہم نے جو شروع کیا ہے یہ اس کو کون سا جملہ کہیں گے؟ اسمیہ کہیں گے. اسم دونوں اسم ہے, اسم دونوں اسم ہے. اس جملے کے بنانے میں چند چیزیں ملاحظہ کرنی پڑتی ہیں. یہ تو ہم نے ہاذا اور حاضی استعمال کیا ہے نا. دونوں اسم میں ہاذا بھی اسم ہے, ہاذا بھی اسم ہے اور اس کے بعد رجل بھی اسم ہے. دونوں اسم ہے. وہ دوسرا چاہے ہو یا نہ ہو, اگر شروع ہو گیا اسم سے تو جملہ اسمیہ ہو گیا. سمجھیے آپ. تو جب ہاذا مثلا کتاب, اس میں ایک گرامر ہے, یعنی اس کو ہم نے جملہ بنا دیا نا. ہاذا کتاب کا مطلب کیا ہو گیا؟ دس از اے بک, ہے نا, ایک سینٹینس ہو گیا نا. عربی زبان میں اگر اس کو آپ اس طرح لکھ دو ہاذا الکتاب, تو پھر یہ جملہ نہیں ہوا. حالانکہ دو ورڈ ہے. اس کا معنی کیا ہو گیا؟ دونوں معنی میں فرق ہے. دیکھو ہاذا الکتاب کا مطلب ہو گیا دس بک, دس بک, دس از اے بک نہیں, دس بک. یعنی اس کے پاس ابھی یہ پورا جو ہے جملہ نہیں ہوا, بات پوری نہیں ہوئی. اس کو ابھی اور ورڈ چاہیے تاکہ یہ جملہ پورا ہو. جیسے ھذا الکتاب جدید یا مفید, یعنی دس بک از نیو, دس بک از یوزفل. تو اب جملہ پورا ہوگا. لیکن اس میں جملہ پورا ھذا کتاب, دس از اے بک, یہ ایک کتاب ہے, یعنی جسے آپ بات کر رہے ہو اس کو ایک چیز کا پتہ دے رہے ہو. اس میں جو یہاں تک بھی کچھ پتہ نہیں ملتا اس کو. اسی لیے جملہ یعنی سینٹینس کہتے ہیں کہ جب بولنے والا بول رہا ہے کوئی سینٹینس تو سننے والے کو اس سے کوئی خبر, کوئی اطلاع یا کوئی آرڈر, دو چیزیں ہوتی ہیں. کوئی آرڈر ملتا ہو یا کوئی خبر مل رہی ہو. آپ سمجھے؟ جب بولنے والا, سننے والا جو ہے بولنے والے کی بات سن کر کے اس کو کوئی خبر ملی تو جملہ ہے, مکمل ہو گیا. اور یا تو اسے کوئی آرڈر ملا اس کو کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا تو بھی جملہ مکمل ہو گیا. جیسے اکتب الدرس, لیسن لکھو, یا اذهب الى المدرسہ, یہ آرڈر ہے, یہ بھی جملہ پورا ہے. سمجھ گیا؟ لیکن اگر سننے والا ابھی انتظار ہے, یہ کتاب لے جاؤں کسی کو دے آؤں, یہ کتاب پڑھوں, یہ کتاب خرید لاؤں, یہ کتاب کیا کروں, یعنی گویا اس کو ابھی انتظار ہے. تو اگر انتظار باقی رہے گا تو وہ جملہ نہیں کہلائے گا. وہ جملے کا ایک پارٹ ہوگا, جملے کا ایک حصہ ہوگا. اس کی مثال یہی ہے, جیسے ھذا کتاب جملہ ہے, ھذا الکتاب وہ جملہ نہیں ہے نا. تو جب جملہ بنائیں گے تو اس کے لیے کیا قاعدہ ہے وہی بتانا میں چاہتا ہوں. یہ تو پہلے فرق بتا دیا کہ جملہ جملہ نہیں ہے. اب اس کو ہم نے جملہ بنایا ہے تو کیا چیز اس میں ہم نے ملاحظہ کی, کیا کیا چیزیں اس میں ہم نے جو ہے رعایت کی ہے, کس کس چیز کی, یعنی کون سے گرامر اس میں استعمال کیا, کیا چیز یوز کی گئی. نہیں, اس میں فاعل مفعول نہیں ہے. یہ جملہ فعلیہ میں فاعل مفعول ہوتا ہے, یہ جملہ اسمیہ ہے. ھذا کتاب کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. اس میں اس پہلے لفظ کو بولتے ہیں مبتدا. کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں خبر. جملہ اسمیہ کے پہلے پارٹ کو بولتے ہیں مبتدا, دوسرے پارٹ کو بولتے ہیں خبر. کیا بولتے ہیں؟ مبتدا مطلب کیا ہوا؟ آپ اردو میں بولتے ہیں ابتدا, یعنی جس سے ابتدا کی گئی ہے وہی مبتدا ہے. اور خبر کا مطلب جس لفظ کے ذریعے کسی کے بارے میں کوئی بات بتائی گئی ہے وہ خبر ہے. تو اس کو مبتدا اور خبر دو حصوں میں یہ جملہ ہوتا ہے. جملہ خبریہ کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک کا نام مبتدا ہوتا ہے, دوسرے کا خبر. اس میں 10 لفظ بھی ہوں گے تو بھی بانٹیں گے تو 2 ہی پارٹ میں بٹے گا, یا ایک مبتدا ہو جائے گا, ایک حصہ خبر ہو جائے گا. سمجھ گیا؟
چاہے 2 لفظ ہو، چاہے 10 لفظ ہو، چاہے جتنے بھی ہوں، جب جملہ اسم سے شروع ہوگا تو وہ جملہ خبریہ ہوگا اور اس کا ایک پارٹ مبتدا کہلائے گا، دوسرا پارٹ خبر کہلائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ کیسے مبتدا کو استعمال کریں گے، کیسے خبر کو استعمال کریں گے۔ پہلی چیز، مبتدا اور خبر کو مذکر مؤنث میں برابر ہونا چاہیے، ایکول ہونا چاہیے۔ ہاں، پہلا قاعدہ کیا ہے کہ دونوں لفظ یعنی مینس مبتدا اور خبر کو مذکر و مؤنث میں ایک طرح ہونا چاہیے۔ ایک طرح ہونے کا مطلب ہے کہ اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر رہے، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث رہے۔ سمجھیے، اب یہ نہیں کہہ سکتے ہاذا پھر اس کو بنتن، تو ادھر مذکر کیا ادھر مؤنث کر دیا تو غلط ہو جائے گا، یا ادھر حاضی کر دو ادھر کتاب کر دو تو بھی غلط ہو جائے گا، ہے نا۔ اس لیے دونوں کو مذکر مؤنث میں مساوی ہونا چاہیے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا کو معرفہ یعنی خاص اور خبر کو عموماً، یہاں عموماً کا لفظ لیکن قاعدہ کلیہ نہیں، عموماً نکرہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے ورڈ کو معرفہ یعنی ہاذا کا لفظ یہ ڈیفینٹ مانا جاتا ہے، انڈیفینٹ نہیں ہے، کامن ورڈ نہیں ہے۔ جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرو گے تو متعین کر دیا نا اس کو، جب کہہ دو گے یہ تو اس سے مراد یہی قلم ہے، دوسرا قلم دنیا کے نہیں ہے، ہاذا۔ اس لیے جو ہے یہ ڈیفینٹ ورڈ ہے یعنی معرفہ ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ نکرہ ہے یعنی کامن ورڈ ہے نا۔ تو دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب جملہ بنائے تو مبتدا کو معرفہ اور خبر کو عموماً نکرہ ہونا چاہیے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے مبتدا اور خبر کو عدد کے اعتبار سے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ مطلب یہ اگر سملر ورڈ ہے تو یہ بھی سملر رہے، پلورل نہ ہو جائے، سمجھیے آپ۔ ہاں، عدد کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کا نمبر کیا ہے، عدد جس کو انگریزی میں نمبر بولتے ہیں، نمبر جو ہے وہ سنگولر ہوتا ہے، پلورل ہوتا ہے۔ عربی میں نمبر 3 ہے، سنگولر، ڈوئل، پلورل، وہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں جو ابھی یعنی ذہن میں یعنی جملہ بناتے وقت یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کا پلورل کیسے بنے گا؟ مطلب مبتدا اور خبر جو ورڈ ہے پہلا دونوں چیز کا پلورل کیسے؟ وہ بتاؤں گا نا میں آپ کو، ابھی تو سنگولر کی جو ایکسرسائز کر رہے ہیں، بعد میں بتائیں گے ہم آپ کو، ڈوئل بھی کیسے استعمال کریں گے، پلورل بھی کیسے استعمال، وہ سب بتائیں گے۔ اس لیے فی الحال کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے سنگولر کے یعنی یہ قاعدہ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے کہ یہ ہاذا یعنی ایک چیز کا ہے۔ میں نے کہا نا ایک ہو، قریب ہو، مذکر ہو، تو یہ ایک ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک ہی لفظ کتاب استعمال کیا، کتب نہیں کہا، کتابان نہیں کہا، 2 کتابیں نہیں کہا۔ ہاذا کے ساتھ 2 کتاب نہیں کہہ سکتے، ہاذا کے ساتھ بہت ساری کتابیں نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے جو ہے نمبر میں بھی دونوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں خیال کر کے جملہ بنایا جائے، 2 ہی لفظ کا جملہ بناؤ گے لیکن یہ چیز خیال رکھنی چاہیے۔ ہاذا کے بغیر بھی 2 لفظی جملہ بنانے کا طریقہ سیم یہی ہے، میتھڈ یہی ہے کہ جب دونوں لفظ میں سے مبتدا اور خبر کو مذکر مؤنث میں ایک طرح، مبتدا کو معرفہ بناؤ، خبر کو نکرہ رکھو، اور مبتدا اور خبر کو عدد کے اعتبار سے ایک جیسا ہونا چاہیے، نمبر دونوں ایک ہی ہونا چاہیے، گنتی میں ایک ہونا چاہیے، ایک ہے تو ایک، 2 ہے تو 2 سے زیادہ ہے 2 سے زیادہ، ہے نا۔ اب جیسے اس کو مٹاؤ، دیکھو
इसको हमने मुब्तदा बनाया तो इस पर अलिफ लाम लगाना जरूरी हुआ कि नहीं? अगर हम इसको फर्स्ट वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट यहीं से करते हैं जुमले के लिए, मसलन आगे हम कहते हैं जदीदुन कदीमुन, रखीसुन, ये सब उसके कोई भी वर्ड इसमें से इस्तेमाल ले करके उसके साथ जोड़ करके दो लफ्ज का जुमला बनेगा, है ना? तो क्या क्या चीज इसमें नजर आ रही है आपको? जैसे ये पहला वर्ड है मुब्तदा, यानी अल किताबु, हम कहना चाहते हैं कि किताब नहीं है, कोई खास किताब, अल किताबु जदीदुन, तो हमने इस पर अलिफ लाम लगा दिया। किताबु खाली किताबों का होगे तो गलत हो जाएगा, इससे जुमला स्टार्ट नहीं कर सकते आप किताबों से या किताबुन से। किताबुन, फिर उसके बाद जदीदुन को होगे तो ये जुमला नहीं हुआ, ये फिर जो है जुमला नहीं हुआ, जुमले का पार्ट बन गया। किताबुन जदीदुन मतलब एनी न्यू बुक, न्यू बुक, एनी न्यू बुक, कोई भी नई किताब। लेकिन इसका मतलब होगा किताब जदीदुन यानी कोई मखसूस किताब नई है, द बुक इज न्यू, ये इसका तर्जुमा हो जाएगा। अल किताब, द बुक इज ओल्ड, द बुक इज चीप, इस तरह से हो जाएगा, यानी पूरा जुमला है। लेकिन जब आप इसको अलिफ लाम हटा दोगे तो जुमला नहीं बन पाएगा, चाहे जितना 10-20 लफ्ज जोड़ते चले जाओ जुमला नहीं बनेगा। इसलिए जो किताबुन जदीदुन कदीमुन जो भी कहोगे ये जुमला नहीं, सेंटेंस नहीं हुआ। ये हो गया वो नाउन, ये उसका एडजेक्टिव वर्ड है, यानी ये मौसूफ है, ये सिफत, इसको बोलते हैं मौसूफ, नात मनोगी, इसके हम आगे बताएंगे, अभी कंफ्यूजन में ना हो। लेकिन इस वक्त जो बताना चाहता हूं कि दो लफ्ज का भी जुमला आप बनाएंगे तो पहले लफ्ज में आपको मुब्तदा, दूसरे को यानी पहले को मारिफा, दूसरे को नकरा। किताब नहवी क़वाइद में, अल किताब नहवी क़वाइद में, हाँ, नहवी क़वाइद के एतबार से इसको अल किताबो यानी पेश के साथ पढ़ा है। नहव का कायदा यहाँ सिर्फ इतना ही है कि जो है ये इसको अल किताबे नहीं पढ़ सकते, अल किताबा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसके पहले कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बदल सके हम इसमें। भैया नकरा और मारिफा के लफ्ज़ी माने क्या है? नकरा मारिफा का मतलब मारिफा यानी प्रॉपर कोई लफ्ज खास, और नकरा का मतलब है कॉमन वर्ड, कॉमन लफ्ज। जैसे रजुलुन कोई भी आदमी, एनी मैन, रसूलुन कोई भी रसूल, यानी प्रॉफिट, और रसूलो यानी खास रसूल, समझिए, खास रसूल यानी कोई भी खास रसूल। तो ऐसे कोई भी यानी किताब अल किताब, बेत अल बेत, मस्जिद अल मस्जिद। अल का मतलब दा, यानी इसको अरबी ज़बान में दा कहते हैं, डेफिनेट। वो दा जो अल है वो हर्फ है, वो हर्फ है, हर्फ है, उसको हर्फ तारीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आप चाहो तो लिख लो, अलिफ लाम को, ये अल जो है अल, इसको बोलते हैं हर्फ तारीफ। तारीफ मतलब मारिफा करना, तारीफ का मतलब है मारिफा बनाना किसी चीज को, तनकीर यानी नकरा बनाना। और ये भी याद रखिए इसी वक्त कि अलिफ लाम जो होता है, ये अलिफ लाम या फिर डबल हरकत तनवीन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तनवीन, चाहे जबर की हो, चाहे जेर की हो, चाहे फतेह की हो, चाहे कसरे की हो, तनवीन यानी डबल हरकत। ये दोनों चीजें जो है सिर्फ नाउन के साथ खास हैं, इस्म पर आती है, दूसरे वर्ड पे नहीं आ सकती, फेल पे नहीं आ सकती, हर्फ पे नहीं आ सकती, सिर्फ नाउन पे। इसलिए जब कहीं भी आपको अलिफ लाम नजर आए तो फौरन समझ जाओ कि ये इस्म है। किसी लफ्ज पे तनवीन लगी हो समझ जाओगे ये इस्म है, नाउन है। नहीं हो सकती, दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन दोनों पहचान है इस्म की। यानी अल किताबुन नहीं कह सकते, यानी एक ही वर्ड पर दोनों नहीं आ सकते। लेकिन जिस वर्ड पर भी आएगा इसमें से कोई भी, चाहे अल चाहे तनवीन, तो उसको जान लो कि ये नाउन है, ये पहचान उसकी। इसलिए फेल पर
ال نہیں لگا سکتے، حرف پر ال نہیں لگا سکتے، فعل پر تنوین بھی نہیں لگا سکتے، فعل پر جو ہے تنوین، دم، کسرہ، فتحہ کوئی بھی نہیں لگا سکتے. جیسے یکتب یا کتبہ ہے، کتبن، کتبن یہ سب نہیں کر سکتے، الکتبہ نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ نماز کے ٹائم ہو گیا؟ 10 منٹ ہے. تو کیا وہ ایکسرسائز لکھ دوں؟ ہاں، کیونکہ دو لفظ ہی سے آج دو ہی لفظ پر اتفاق کرتے ہیں، دو لفظی جملے یعنی بنانے کا، اور بہت ایزی ہے. ہاں، دیکھو اس کے بعد یہاں سوالیہ کلمات، جس کو ڈبلو سے شروع کرتے ہیں انگریزی میں، واٹ، وچ، وین، یہ سب جو ہے اس عربی زبان میں بھی جو ہے سوالیہ کلمات ہیں. ما، من، آئینہ، متا. بس اتنا ابھی فی الحال کافی ہے. ہو گئے ما اور من و آئینہ و متا. کیفا، کیفا دیکھو، ما مطلب واٹ، واٹ. من مطلب ہو، آئینہ مطلب ویئر، مطلب وین، کیفا مطلب ہاؤ. ایچ او ڈبلو ہے کہ ایچ ڈبلو او؟ نہیں برابر صحیح ہے. صحیح ہے. وہ ہو گئے تو من ہو جائے گا، ہے نا. یہ وین کے لیے کیا لفظ ہے؟ ہاں، وین کے لیے کیا لفظ ہے؟ متا. متا یعنی کب. آئینہ مطلب کہاں. من مطلب یہ. دیکھو ابھی أين القلم، أين الكتاب، ما هذا، من هذا، هذه، متى ذهبت، متى ذهب. خالد مثلا. کیف، نہیں تو 3 لفظ ہو جائے گا، یعنی وہ نہیں، وہ ابھی وہ ضمیر نہیں پڑھا ہے نا آپ کو، وہ صحیح ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جس چیز کو ہم اشارہ کر رہے ہیں اسی کے گراؤنڈ میں رہیں، اس سے نکلے نا. کیف خالد، کیف حامد، کیف حامد. تو حرف جر تو آپ لوگ لکھ چکے ہو نا، وہ جو ہے من، آئینہ، الا، متا وغیرہ، ہے نا. وہ پہلے پارٹیکل میں لکھایا ہے نا. ہاں، لکھ دوں یا پھر سے حروف، مثلا فی، من، الا، علا، علا ہے، علا. اور کیا ہے؟ لا علا. اور بھی ہے کوئی؟ ال تو ہے ہی ہے، ال یعنی حل. اب اس کا جو ہے نا، آپ لوگوں کو جملے کا اس کا جواب لکھ کے آنا ہے. میں زبانی یہاں پر بول دیتا ہوں لیکن لکھیے گا نہیں، یعنی یہاں لکھنے گھر کے لکھنا ہے. جیسے مثلا ماں، یہاں کہا ما ہاذا،
یہ کیا چیز ہے؟ سمجھئے سوال ہے ما ھذا، اس کے جواب میں ما ھذا کے جواب میں کم سے کم 3-4 جملے لکھیے، 3-4 جملے لکھیے. جیسے اس کے جواب میں اس کے آنسر میں ھذا کتاب، ایک جملہ ہو گیا، ھذا قلم، ھذا بیت، ھذا مسجد، ھذا کذا، ھذا سوق. اس طرح سے ایک ایک سوال کے 5-5 جواب لکھیے. اس میں جو ایک ایک سوال کے این القلم، قلم کہاں ہے؟ تو اب اس کا جواب ہوگا القلم مثلا فی الشنطہ یا فی البیت یا فی المسجد یا علی الطاولہ یا علی الکرسی یا علی جہاں بھی ہے. اس کو مختلف جگہوں پر یعنی استعمال کیجئے. فی کے ساتھ، مین کے ساتھ، الا کے ساتھ آنا. جیسے من ھذہ، یہ کون ہے؟ آپ بول سکتے ہیں ھذہ ممرضہ، ھذہ طبیبہ، ھذہ مدرسہ، ھذہ سیارہ، ھذہ، اس طرح سے سبورہ. 4-5 جملے ہر ایک کے آپ سوچ کر کے، یعنی جو الفاظ آپ کی ویکیبلری ہے وہ سب جو ہے اس میں استعمال کرو. اس میں متى ذهب خالد، متى مطلب کب، ذهب گیا ہے نا، تو یہ پتہ ہے ذهب خالد، متى ذهب، يقول ذهب خالد بعد العصر قبل الظهر. یہ بھی لکھ لیجئے، قبل اور بعد. قبل یہ اس میں حروف میں نہیں ہے، یہ اسم میں استعمال ہوتا ہے، قبل اور بعد. قبل یعنی بیفور، بعد یعنی آفٹر. آفٹر مثلا متى ذهب خالد، آپ کہہ سکتے ہو ذهب قبل الصلاة، قبل الظهر، قبل العصر، قبل المغرب، او ذهب بعد العصر، بعد المغرب، بعد الاكل، بعد الشرب، بعد الغداء، بعد العشاء. کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے. سمجھ گئے آپ؟ ہے نا، کر لیں گے نا. ہاں تو یہ جو ہے آپ جتنا زیادہ بنا سکے اتنا، یعنی کم سے کم منیمم 5 جملے تو ہر ایک سوال کے بنانے چاہیے. یہ اس سے آپ کی بڑھے گی، یعنی وہ ہمت بڑھے گی اور آپ کی پریکٹس ہوگی خوب اچھی طرح سے. الفاظ تو آپ کو جتنا یاد ہے پہلے اتنا استعمال کر لیجیے. پھر ہم ہر ہفتے جو ہے کم سے کم یعنی 20-25-50 الفاظ، کچھ ناؤن کے، کچھ ورب کے، اور حرف تو زیادہ ہے نہیں لیکن پھر بھی کچھ حرف اگر نئے ہوں گے تو اس کو ملا کر کے آپ کو، لیکن زیادہ کوشش کریں گے کہ آپ جو ہے اسماء یعنی جو ناؤن ہے، جو ورڈ ہے، وہ چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیے، یعنی اپنا سمجھا. ہاں وزن ہوگی؟ نہیں ہوئی، 2-3 منٹ. میں بھی 3 منٹ بعد وضو کرنا ہے، وضو کر لو. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. خواتین سے پوچھا نہیں، کچھ سوال کرنا تھا کچھ؟